حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چل گیا کس چیز کا؟ کہ اس کے دل میں گستاخی رسول پنہا ہے، اس کے دل میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپی ہوئی ہے۔ تو اس پاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر اڑا دیا۔ اب وہ جو 82-85 والا دین جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ لفظ بولے ہی نہیں، دل جو ہے اس کے اندر چونکہ توہین کا جذبہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لحاظ سے اس کا سر اتار دیا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو۔ اب راعنا کا ایک معنی صحیح بھی ہے، مگر اللہ نے حرام کر دیا کہ راعنا تم نے نہیں کہنا۔ اس پر بحث کرتے ہوئے اپنی کتاب کی صفحہ نمبر 97 پر یہ لکھا کہ مواہم تحقیر لفظ کا استعمال گستاخی و کفر ہے، کہ سری کی بات نہیں جس میں وام پڑے کہ اس میں توہین ہے، وام والا لفظ صراحتن کی بات نہیں، اگر وہم بھی پڑتا ہو تو وہ گستاخی بن جاتی ہے اور اس کو توہین سمجھا جائے گا۔ اور تفصیل میں اس صفحے پر یہ لکھا کہ ایسا لفظ کبھی بھول کر بھی استعمال مت کریں، کیونکہ یہ نہ صرف گستاخی ہے بلکہ کفر ہے، غرضے کے محض وہم کہ بھی جس میں تحقیر اور توہین کا پہلو پایا جائے تو ایسا لفظ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس لفظ کے استعمال سے اہانت و توہین اور تنقیص و تحقیر کی نیت بھی نہ رکھتا ہو۔ اس لیے قرآن حکیم نے بے ادبی و گستاخی سے رکنے کا حکم دے کر یہ فرمایا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اب یہاں پر یہ واضح لکھا کہ اس شخص نے جو ایسا لفظ بولا جس میں توہین کا پہلو پایا جائے، اب کہتا ہے توہین کا پہلو ہے لیکن ساری توہین نہیں سلمان تاثیر کی، ہم تو ساری ثابت کریں گے، لیکن پہلو ماننے والا اب یہ تو مانے کہ اس وقت کیا وجہ تھی کہ یہ لکھا، اور آج کیا وجہ ہے کہ اس کے خلاف کہتا ہے کہ کلمہ بھی صریح ہو، نیت بھی صریح ہو، ہر چیز صریح ہو، اور پھر عدم کفر کا احتمال نہ ظاہر میں ہو نہ باطن میں ہو، اور پھر ساری دنیا متفق ہو جائے، پھر جا کے توہین بنے گی، توہین پر سب متفق ہو جائیں گے۔ تو یہاں اکیلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اور پھر رائنا کے لحاظ سے خود لکھا کہ جس کے اندر وہم بھی توہین کا موجود ہو، ایسا لفظ شان رسالت کے بارے میں بولنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بلکہ اس کتاب کے لحاظ سے اگر اس کا صفحہ نمبر 104 جو ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں کیا لکھا ہے؟ غرضے کہ اسلامی ریاست کا قانون و ضابطہ اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے اتنی سری عبارت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یہ ضابطہ سنو، یعنی توہین رسالت کے لحاظ سے قانون کیسا ہونا چاہیے، پرانا دین جو تھا اس کے لحاظ سے کہتا ہے کہ غرضے کہ اسلامی ریاست کا قانون و ضابطہ اہانت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے اتنی سری عبارت پر مشتمل ہونا چاہیے کہ اس میں محض کسی کو یہ کہہ کر بچ جانے کی گنجائش اور موقع نہ ملے کہ جو لفظ میں نے بولا اس میں صراحتاً حضور کی گستاخی، اس میں صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ثابت نہیں ہوتی بلکہ اس میں فقط احتمال اور شائبہ ہے۔ کہتا ہے قانون ایسا ہونا چاہیے تو کوئی بندہ یہ کہہ کے بچ نہ سکے کہ میں نے جو بولا اس میں صراحتاً توہین نہیں، اس میں صرف شائبہ ہے توہین کا۔ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جس لفظ میں توہین کا شائبہ بھی ہو اس کو بھی واجب القتل قرار دیا جائے۔ یہ اس کتاب کی صفحہ نمبر 104 پر موجود ہے۔ بلکہ اس میں فقط احتمال و شائبہ ہے، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا گستاخی و اہانت کا ارادہ نہیں تھا، میں نے گستاخی کے لیے لفظ نہیں بولا، اور لفظ کیسا ہے صریح نہیں ہے گستاخی میں، بلکہ صرف اس میں شائبہ ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میری نیت توہین کی نہیں تھی۔ یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھو۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو کسی کا یہ جواب ہرگز قبول نہ ہوگا، کسی کا یہ جواب ہرگز قبول، کیا جواب کہ لفظ صریح نہیں، لفظ میں شائبہ ہے صرف، اور میری نیت توہین کی نہیں۔
تو کہتا ہے اگر کوئی شخص ایسا کہہ کے بچنا چاہتا ہے تو یہ جواب اس کا ہرگز قبول نہیں ہوگا. اب یہ ان کی چھپی ہوئی ہے، موقف ہمارا، زبان میری ہے، بات ان کی. یا دیکھ لو، اگر کوئی چاہے گا ہم عدالت میں جا کر ثابت کریں یہ شخص نے یو ٹرن کیوں لیا. امت مسلمہ کی سوداگری ہم کسی کو نہیں کرنے دیں گے. اب دیکھو یہ دین کی بات ہے، یہ ذاتی اختلاف نہیں، نظریاتی اختلاف ہے. ہمارے جیتے جاگتے ہوئے اس طرح کی باتیں کر دی جائیں اور لوگوں کو اس طرح دھول میں ڈال کے وہ جا کے جو رنگ روڈ پہ چڑھ گیا ہے ہم بتائیں گے کہ صورتحال پہلے کی کیا ہے. اس میں لکھا ہے آپ نے اگر کوئی شخص یوں کہہ کے کہ میری نیت نہیں تھی، توہین کی اور لفظ سری نہیں تھا اور صرف شائبہ ہے تو مجھے چھوڑ دیا جائے. اس نے کہا کہ ایسے شخص کا وہ اہانت و گستاخی کا ارتکاب کرنے والا بدتینت افراد میں ہی متصور ہوگا اور کسی کا یہ جواب ہرگز قبول نہیں ہوگا. ایسے ہی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 108 پر کلمہ اہانت کہنے والا مباح الدم ہے. جس نے توہین کا کلمہ بولا وہ مباح الدم ہے. یہ ٹائٹل دے کر آگے بحث کی گئی، توجہ سے سنا جائے. اس لیے اگر کسی نے بغیر ارادے کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تنقیص کی اور وہ اگرچہ صراحتاً ایکسپریسلی نہ تھی بلکہ اجمالاً امپلائڈلی تھی اور اس میں تحقیر و توہین کا وہم شائبہ پایا جاتا تھا، تو اس ذرا سی گستاخی و بے ادبی پر بھی اس کے کافر اور واجب القتل ہونے کا ائمہ فقہا نے فتویٰ دیا ہے. کافر اور واجب القتل ہونے کا. یہ سارے لوگ ذہن میں رکھیں اور پوری دنیا میں سننے والے کہ آخر تبدیلی کیوں آ گئی. کل جس کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا آج اس کو کیوں دہشت گردی کہتا. کل جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا آج اس کو دہشت گردی کیوں کہا جا رہا ہے. اور یہ بات بھی سوچنے والی ہے کہ جس شخص نے آج ہمیں کہا کہ یہ تم اس طرح کر کے اپنے اہل سنت پہ الزام لگوانا چاہتے ہو کہ یہ بھی دہشت گرد ہیں. میں نے بڑی محنت سے وہ خوارج والا فتویٰ دے کر میں نے دوسروں کو دہشت گرد ثابت کیا تھا اور تم اہل سنت کو بھی دہشت گرد بنا رہے ہو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس فتوے سے پہلے 6 ماہ پہلے ہماری تحقیقات منظر عام پہ آ چکی تھیں اور ان میں فتنہ خوارج کے بارے میں وہ کچھ ہے جو تمہارے فتوے میں موجود نہیں ہے. اور مغرب کی گود میں بیٹھ کے فتوے دینا اور ہے اور دھماکوں میں کھڑے ہو کے فتوے دینا اور ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے. وہ کہتا ہے کہ میں نے ثابت کیا کہ یہ ہم تصوف والے ہیں اور تصوف والے پر اب یہ جلوس نکالنے والے دہشت گردی کا لیبل لگانا چاہتے ہیں. میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ہم تیرے ڈانس والے تصور کو نہیں مانتے. ہم حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے تصوف کو مانتے ہیں جو تلواروں والا تصوف ہے. ہم حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے تصوف کو مانتے ہیں کہ اکبر کے دربار میں اور بعد میں جہانگیر کے دربار میں انہوں نے حق کی آواز بلند کی، دبایا گیا کہ سر جھک جائے، مگر جہانگیر کے دربار میں ناک سے خون بہ نکلا، مجدد نے سر نہیں جھکنے دیا اور کہا ایک ہے کعبہ میرا اور ایک ہی مسجود ہے، ہر جگہ موضوع نہیں ہے سر جھکانے کے لیے. ہم تو وہ تصور مانتے ہیں. اور جو اپنی سرپرستی میں ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں سے شرک کروائے اور رام اور رحیم کا فرق ختم کرنا چاہے ہم اس شخص کو کیسے اہل سنت کی نمائندگی کا حق دے دے. دیکھ لو ویملے کانفرنس میں اس کے لیے ایک علیحدہ میدان سجے گا انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی، ورنہ یہ آپریشن کافی ہو جائے گا. ایسی صورتحال سامنے لائی جا رہی ہے کہ جس میں اب یہاں دیکھ لو یہ واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے، دوبارہ سن لیں. اس لیے اگر کسی نے بغیر ارادے کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و تنقیص کی اور وہ اگرچہ صراحتاً ایکسپریسلی نہ تھی بلکہ اجمالاً امپلائڈلی تھی اور اس میں تحقیر و توہین کا وہم شائبہ پایا جاتا تھا، صریح لفظ کی بات ہی نہیں کر رہا، وہم پایا جاتا تھا، اور پھر ساتھ وہ کہتا کیا ہے کہ میں نے نیت نہیں کی تھی، تو اس ذرا سی گستاخی بے ادبی پر بھی اس کے کافر اور واجب القتل ہونے کا ائمہ و فقہا نے فتویٰ دیا ہے. تو آج سلمان تاثیر کے لیے فتویٰ کیوں نہیں یاد رہا؟
اس واسطے اس کو ذاتی اختلاف مت سمجھا جا، یہ نظریاتی بات ہے، اور دور دور تک منہاج القرآن کے کارکنان وہ اس بات کو سمجھیں کہ انہوں نے کلمہ قائد کا نہیں پڑھا، کلمہ مدینے والی سرکار کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کتنا افسوس ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلنا ریلیوں کی یہ دہشت گردی ہے، ہمیں پتا ہے جب ان کے قائد کے خلاف ایک چینل نے کچھ کہا تھا تو وہ ڈنڈے لے کے اس کو توڑنے چلے گئے تھے، محاصرہ کر لیا تھا۔ کہتا ہے تم جلوس نکالو گے تو امریکہ سمجھے گا کہ تم دہشت گرد ہو، تو تیری شان کے لیے نکلے تو پھر کیا امریکہ نہیں سمجھے گا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں امریکہ کو منصف ماننا ہی غلط ہے، جو خود دہشت گرد ہو اس سے فیصلے کروانا کہ کون دہشت گرد ہے کون نہیں، یہ خود بے وقوفی ہے۔ اس واسطے اس کو منصف مت بنایا جائے۔ ہم نے گنبد خضرا کی ہریالی سے وفا کرنی ہے، اور کعبہ کا جو نور ہے اس کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، اور اس کے پیش نظر یہ میں آپ کے سامنے ان حقائق کو بیان کر رہا ہوں، اور واضح طور پر یہ صورتحال تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس سلسلہ میں جو پہلا کلپ تھا اس میں کہا گیا کہ اگر توہین بنتی بھی ہے تو پھر کیا ہے، پھر سویلین کو اجازت نہیں، حکومت سزا دے۔ اس بات کا جواب اس وقت اس نے لکھا تھا کہ اپنی کتاب میں، اور کہا تھا کہ انفرادی طور پر بھی قتل ہو سکتا، اور اس میں یہ صفحہ نمبر 192 پر بات موجود ہے جس کے اندر اس کو باقاعدہ ذکر کر کے کہا، اس کے اندر تفصیل سے اس چیز کو ذکر کیا صفحہ نمبر 193 پر، بلکہ بے ادبی، گستاخی اور اہانت و تنقیص رسالت کا ارتکاب بھی کیا ہے، یوں منافقوں کافر ہوئے، ان کی جان و مال کے تحفظ کی ان کے حوالے سے اسلامی ریاست کی ذمہ داری بھی ختم ہوئی، کہ ریاست کی ذمہ داری نہیں اس کی حفاظت کرنا، ریاست کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یہ خود لکھا کہ جس نے توہین کی ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کرے، وہ جہاں جس کو ملے اس کو قتل کر دے۔ اس بارے میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہے، معصوم الدم ہونے کے شرف سے محروم ہوا کہ مباح الدم ہوئے، لہذا انہیں تلاش کیا جائے اور جس جگہ ملے انہیں اس طرح قتل کیا جائے۔ کہاں ذکر ہے عدالت کا، کہاں ایف آئی آر کٹوانے کا، کہاں ہے دیگر جو اب مراحل بیان کرتے ہیں؟ کہا ہر بندہ وہ تلاش کرے گستاخ کو اور جہاں مل جائے وہاں اس کو قتل کر دے۔ جو موقف ہم نے پیش کیا اس شخص نے خود بھی وہ پیش کیا ہوا، اور آج بدلا ہے تو یہ وجہ خود اس کو بیان کرنی چاہیے۔ کہتا یہ ہے کہ میں ڈالروں میں بکنے والا نہیں ہوں، تو سبب کیا ہے، کیوں ایسی تبدیلی آ گئی ہے؟ اور اتنا بڑا حساس مسئلہ جو تھا اس کے لحاظ سے اس طرح کی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ اس طرح قتل کیا جائے کہ حق کے قتل کے تمام تقاضے ادا ہو جائیں، وہ دوسروں کے لیے یہ عمل نشان عبرت بن جائے، حتیٰ کہ اسلامی ریاست میں اس جرم اور رویے کا کلیتاً خاتمہ ہو جائے۔ تو یہ صورتحال بھی خود انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ اگر میں تفصیل سے پڑھوں تو اس میں ہر دوسرے تیسرے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے ادنا سی گستاخی پر بھی سزا ہے، اور اس میں کوئی عذر قبول نہیں ہے۔ 210 صفحے پر اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اس چیز کو لکھا ہے، عذر کی عدم قبولیت بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں ادنا سی گستاخی اور اہانت سرزد ہو جائے تو یہ چیز انسان کو ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ اس سلسلے میں کسی قسم کا عذر قبول نہیں ہے، کسی قسم کا عذر قبول نہیں ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق تھا کہ معاف کر دیتے تھے، تم بھی معاف کر دو، ہم نے چینلوں پر کہا کہ اس سے سنت یہ ثابت ہوئی کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، نہ کہ ہم نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو معاف کریں۔ اس شخص نے بھی پہلے یہی کہا تھا۔ 198 صفحے پر موجود ہے کہ معافی کی صورتحال کیا ہوتی ہے اور معافی کا معاملہ کیسا ہے۔ بئی وجہ کہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل عین شرعی تقاضا ہے۔ بئی وجہ کوئی فرد بشر سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت و گستاخی کا ارتکاب کرے، اس فعل کا کسی بھی امتی یا اسلامی ریاست کو پتہ چل جائے
یہ توجہ کریں، امتی یا ریاست؟ امتی کو بھی حق دے رہا